بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم مختلف موضوعات کے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں اور آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے حوالے سے مختلف جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات کی شرعی رہنمائی لیتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں شیخ صاحب جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، جناب فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، ان سے ہم شرعی رہنمائی لیتے ہیں اور اپنی اور آپ ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ آج بھی ہم مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر وہ تشریف لائے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم شیخ صاحب کی جانب اور ان سے مزید سوالات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، حیاک اللہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے اہل بدر کے فضائل و مناقب کے ساتھ، اور آج ہم شیخ صاحب سے اس بارے میں رہنمائی لیں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اسلام کے اندر غزوہ بدر اور اہل بدر کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کے جتنے بھی مارکے ہیں ان میں سب سے پہلا یہ مارکہ ہے، اور اسلامی فتوحات میں سب سے پہلی فتح ہے، اور بلکہ اسلامی فتوحات کا یہ سب سے پہلا دروازہ ہے جو کھلا ہے، اور اس کے کھلنے کے بعد پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے مزید بہت سارے دروازے کھولے، جس سے پھر جو ہے وہ اسلامی سلطنت اس میں وسعت پیدا ہوئی۔ اور یہ وہ مارکہ ہے جو کہ اسلام کے مارکوں میں سب سے عظیم اور بڑا مارکہ تصور ہوتا ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو جو ہے وہ عزت اور مقام دیا، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کی نظروں میں اسلام اور اہل اسلام کا جو وقار اور عزت ہے اس میں اضافہ ہوا، اور مسلمانوں کو قوت، تقویت اور طاقت ملی، اور بلکہ اسی غزوہ بدر میں فتح کی وجہ سے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو قوت اور تقویت ملی، اور اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ اور غزوہ بدر چونکہ سب سے پہلا غزوہ تھا اسلام کے اندر، سب سے پہلا یہ یعنی جہاد کا آغاز تھا اس سے، تو اس وجہ سے جو اس میں شریک ہوئے ان کو بھی سب سے زیادہ مقام دیا گیا۔ ان کی فضیلت اور ان کا درجہ اور مقام جو ہے وہ بعد میں جو غزوات اور جنگیں ہوئی ہیں ان میں شرکت کرنے والوں سے زیادہ ہے، چونکہ جیسے ہم نے گزشتہ پروگرامز میں ہم نے ذکر کیا کہ مہاجرین کا مقام اور مرتبہ انصار کے مقابلے میں اس وجہ سے زیادہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے انصار کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے اسلام کو قبول کرنے کا، وہ آغاز ہیں، آغاز کرنے والے نبی علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کی تصدیق میں، آپ پر ایمان لانے میں وہ مہاجرین ہیں۔ سبقت لے گئے نا، تو جو سبقت لے گئے ہیں اس کا درجہ اور مقام زیادہ ہوتا ہے بنسبت بعد میں آنے والے کے۔ تو اسی طرح جہاد میں چونکہ اہل بدر ہی سب سے پہلے سبقت لے گئے ہیں، اور انہوں نے جہاد کا آغاز کیا ہے، اور انہی سے ہی فتوحات کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، اور یہ وہ اہل بدر وہ ستارے ہیں جنہوں نے تاریخ اسلامی کو روشن کیا ہے، اور حتیٰ کہ اس وجہ سے ان کی فضیلت اور ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے کہا جانے لگا کہ فلاں بدری ہے، فلاں اہل بدر میں سے ہے، باقاعدہ یہ کہہ کر ان کو دیگر صحابہ اکرام سے فضیلت دی جاتی تھی۔ اور یہ غزوہ جو ہے یہ حق و باطل کا سب سے پہلا چونکہ مارکہ تھا، اس کے اندر اس کو اہمیت اس وجہ سے بھی دی جاتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں بہت کم تھی، مسلمان اس جنگ میں بہت کمزور تھے، اس کے اندر بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور مد مقابل جو ہیں وہ جو مشرکین تھے وہ 1000 کے قریب تھے، اور یہ صرف 313 یا 315 بعض روایات کے اندر موجود ہے۔ اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام گڑ گڑائے اور رو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ، یہ مٹھی بھر جو مجاہد ہیں اگر یہ مٹ گئے، یعنی اگر یہ شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام گویا کہ اللہ تعالیٰ سے
یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کر، ان کی نصرت و تائید کر۔ اور اسی وجہ سے ہی صحابہ اکرام جو ہیں وہ بدری صحابہ اکرام کو یعنی فضیلت دیتے تھے اور ان کو مقدم کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر ان کی فضیلت اور ان کے جو مقام ہے اس کو بیان کیا ہے۔ شیخ صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ناظرین کے سامنے اہل بدر کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بیان کر دیجئے، وہ کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل بدر کی تعریف کچھ یوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فیۃین التقطا فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے دو گروہوں میں جو کہ آپس میں ملے، جن کا ٹاکرا ہوا، آمنے سامنے ہوئے، ان میں نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ذکر کرتا ہے فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے والا ہے، اور دوسرا جو گروہ ہے وہ کافروں کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ ان کو فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے والا گروہ قرار دیا ہے۔ تو سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی شہادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی نصرت کے ساتھ آپ کی مدد کی اور ان مومنوں کے ساتھ۔ مومنوں سے مراد یہاں اہل بدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نصرت کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، اور ان مومنین کے ساتھ جو کہ بدر میں شریک تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو احادیث میں معروف حدیث جو کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقعہ ہے اس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اہل مکہ کو خط لکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اہل مکہ کو اس بات کا علم ہو کہ ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ان کے اہل و عیال وہاں مکہ کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے اہل مکہ کے ساتھ اس غرض سے احسان کرنے کا ارادہ کیا کہ شاید وہ ان کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کریں گے اس بدلے میں، چونکہ وہ ان کے ساتھ احسان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے خط لکھا جس میں اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آمد کی یا آپ کے حملہ کرنے کی اطلاع تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ جو ہے وہ تمہارا جو راز ہے وہ راز فاش ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور چند صحابہ کو بھیجا کہ فلاں جگہ پر ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک جو ہے وہ خط ہے یا ایک جو ہے وہ پرچی ہے، اس کے اندر رکا آپ سمجھ لیں، اس کے اندر جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ اس عورت سے وہ خط جو ہے وہ نکلوایا، اس کے اندر جو ہے وہ حاطب بن ابی بلتع کا نام تھا۔ تو جب صحابہ کرام کو ان کے نام کا پتہ چلا کہ یہ ہیں جو اہل مکہ کے سامنے راز فاش کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، میں ان کی گردن اڑا دوں، یہ منافق ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، تمہیں پتہ نہیں کہ حاطب جو ہے وہ اہل بدر میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم، کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر اپنی نظر ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے جنت تمہارے لیے واجب کر دی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حدیث سے واضح جو ہے وہ یہ فضیلت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی معافی اور بخشش کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا بدری صحابہ کرام جیسے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر، ایسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل بدر کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کا اعلان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے آج کے بعد تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اسی طرح اہل بدر کے جو فضائل ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا اور فرشتے جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا، بلکہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم جب کسی کافر کو مارنے کے لیے لپکتے اس کے پیچھے تو ہمارے تلوار چلانے سے پہلے ہی اس کی گردن جو ہے وہ تن سے جدا ہو جاتی تھی،
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر جو ہے وہ سکینت اور اطمینان کو اتارا ان پر. اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ اونگ جو ہے وہ طاری کر دی، جس سے ان کو ایک خاص قسم کا سکون اور سکینت اور جو ہے وہ اطمینان حاصل ہوا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے نزدیک اہل بدر کا کیا مقام ہے، آپ کے نزدیک اہل بدر کا کیا مقام ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہم مسلمانوں میں سے سب سے افضل ہیں. تو جبریل علیہ السلام فرمانے لگے اسی طرح ہم فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے دیگر فرشتوں سے زیادہ افضل ہیں جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. اسی طرح اگر ہم صحابہ کرام کے تعامل کو دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ بھی ہر معاملے کے اندر بدری صحابہ کو مقدم کرتے تھے، فضیلت میں، مقام میں، رتبے میں، لین دین میں، ہر چیز کے اندر صحابہ کرام میں سے جو بدری صحابہ تھے ان کو مقدم کرتے تھے. اگر ہم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین نے جب لوگوں کے وظیفے مقرر کیے اور لوگوں کو عطائیں دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ انعامات دیے مال غنیمت میں سے، تو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آل بیت کے بعد عشرہ مبشرہ صحابہ کے بعد اگر انہوں نے مقدم کیا ہے تو انہوں نے بدری صحابہ کرام کو جو ہے وہ مقدم کیا ہے. تو تمام، بلکہ علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد اگر صحابہ کرام میں سے کوئی افضل ہیں تو وہ اہل بدر ہیں، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے اہل بدر کا کیا مقام اور ان کا کیا مرتبہ ہے. شیخ صاحب یہ تو آپ نے ان کی فضیلت بیان کر دی اہل بدر کی. اہل بدر کے حوالے سے جو احادیث کے اندر یہ بات وارد ہوئی ہے کہ آج کے بعد تم جو چاہے عمل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کسی قسم کا اگر گناہ بھی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور کیا کسی قسم کی ان کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی اگر وہ کوئی کسی قسم کا ایسا فعل سر انجام دیں؟ تو اس بارے میں جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں بعض ایسے منکرین احادیث کے اندر یا بعض ایسے سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے اندر، اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیجئے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے یہ جو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا کہ اے معلوم شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں کہ کیا اہل بدر جو ہیں اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں، مثلا کوئی گناہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو شرعی حدود اور شرعی سزاؤں میں سے کوئی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ ان سے کبھی غلطی ہوگی نہیں، اس کے اندر کیا یہ خبر ہے؟ مختلف آراء ہیں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، جنت کو واجب کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بدر سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے، کہ جو ان کے لیے جو ہے وہ آگ کو یا جہنم کو واجب کرنے والا ہو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب جو ہے وہ مہیا کر دیے کہ جن اسباب کو اختیار کر کے ان کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کر دیے اور ایسی نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ جن کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہوں گے اور ان پر جنت واجب ہوگی. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر وہ دنیا میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو حد واجب کر دینے والا ہے تو کیا ان پہ حد لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو یہ سوال جو ہے وہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس قصے سے، اس واقعے سے علماء استدلال کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ انہوں نے اہل مکہ کی طرف خط لکھا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو بھی عمل کریں ان کو جو ہے وہ اس کی سزا نہیں ہوگی دنیا کے اندر بھی. اور لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ خاص حالت ہے، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کا نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کو، اور استثنائی صورت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا، اور جس وجہ سے
اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ جس مقصد سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس راز کو راز رکھنے کی کوشش کی وہ حاصل ہو گیا، پورا ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذر پیش کیا، اور ان کا اجتہاد تھا، ان کا یہ اجتہاد تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ اہل و عیال وہاں موجود ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں اگر اہل مکہ پہ احسان کرتا ہوں تو اس سے جو ہے وہ شاید وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کریں گے اور ان کی دیکھ بھال کر لیں گے یا ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ ہے، یہ معاملہ خاص ہے۔ باقی رہا یہ کہ اہل بدر جو ہے وہ جو بھی گناہ کریں ان کو دنیا میں کوئی پکڑنی ہوگی یا ان پہ کچھ سزا نہیں ہوگی، یہ مسئلہ جو ہے وہ اس وقت اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے جب اس کی ضرورت اور حاجت ہو۔ اس سے قبل جو ہے وہ میرے خیال میں اس موضوع پر بحث کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آتی بھی تو اسلام اس کو ضرور بیان کرتا، اسلام میں اس کو ذکر کیا جاتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی ایسی نیکیاں جو ہے وہ کرنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی ایسی نیکیوں کے اسباب ان کے لیے مہیا کر دیے جو کہ بخشش اور مغفرت کے اسباب ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بخشش کے اسباب مہیا کر دیے جن کو اختیار کر کے وہ اہل جنت میں سے ہو گئے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے ہمیں اہل بدر کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔